بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب جواہر البحار جلد نمبر 3 کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ ابن حجر کا افضلیت و ولایت مصطفیٰ وغیرہ پر 8 سوالات کے متعلق فتویٰ۔ فتاوی حدیثیہ سے ابن حجر کا ایک اور فتویٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسلان عظام پر افضلیت عامہ ہے یا خاصہ یا نہیں، ولایت مخصوصہ مرتبہ نبوت میں ہے یا نہیں، کیا نبی کی ولایت نبوت سے افضل ہے یا نبوت اس کی ولایت سے افضل ہے یا دونوں مساوی ہیں، کیا آپ نے بعثت سے قبل یا بعد کسی نبی کی شریعت کے موافق عبادت کی یا نہیں، کیا آپ ملائکہ سمیت تمام مخلوق کے لیے مبعوث ہوئے یا ثقلین جن و انس کی طرف، کیا خلفاء اربعہ راشدین کے مابین فضیلت قطعیہ ہے یا ظنیہ، کیونکہ عقل کے پاس ایسی کوئی دلیل نہیں جس سے بعض ائمہ کی بعض پر افضلیت ثابت ہو۔ ان کے فضائل میں احادیث متعارضہ ہیں۔ کیا وہ شخص جو بعثت سے قبل اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے جنتی ہے یا نہیں، جو شخص کہے کہ بندہ اپنے افعال کا خالق ہے وہ مشرک ہے یا نہیں، اور عقل کافر کو ثواب دینے اور مومن کو عقوبت دینے کو جائز سمجھتا ہے یا نہیں۔ اول سوال کا جواب کہ آپ افضل الخلق ہیں۔ جس شخص کو کتاب و سنت سے ادنا سا شغف و مطالعہ ہے اس کے لیے اظہر من الشمس کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمیع انبیاء و مرسلین پر خصوصاً و عموماً دونوں طرح فضیلت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تلک رسول فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں کہ ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پر افضل کیا۔ منہم من کلم اللہ موسیٰ ورفع بعضهم درجات، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے کسی سے اللہ تعالیٰ بلا واسطہ کلام کیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام، اور کوئی وہ ہے جس کو سب پر درجوں میں بلند کیا، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو برتری 3 طرح سے حاصل ہے۔ اول بذات معراج کے ذریعے، دوم سیادت سے جمی مخلوق پر، سوم غیر متناہی اور غیر فانی معجزات کے ساتھ، بالخصوص قرآن کریم جو قرب قیامت تک ہمیشہ محفوظ رہے گا اور اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات و فضائل موجود ہیں۔ علامہ جار اللہ زمخشری اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ رفع کے مفعول ظاہر نہ کرنے میں آپ کی عظمت و فضیلت بلندی قدر کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ یہاں التاس و اختلاط کا کوئی شیبہ نہیں بلکہ بلا شبہ آپ کی طرف اشارہ ہے۔ فضیلت کی دوسری آیت، آپ کی فضیلت میں ایک آیت یہ ہے وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، اور بے شک ہم نے نبیوں میں ایک کو ایک پر بڑائی دی۔ علماء نے معتزلہ کے اس قول کی بڑی شدت سے تردید کی ہے جو وہ کہتے ہیں کہ کوئی نبی دوسرے نبی سے افضل نہیں بلکہ انبیاء علیہ السلام کے مابین فضیلت دینے سے احادیث میں ممانعت ہے۔ تو ان کا جواب دیتے ہیں کہ یہ احادیث ان فضیلت پر محمول ہیں جس سے دوسرے کی توہین و تنقیص ہوتی ہے، اور بعض نے کہا کہ آدم علیہ السلام سب سے افضل ہیں کہ وہ ابو البشر ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ فضیلت نفس ابوت کے اعتبار سے ہے تو مسلم ہے، اگر معجزات و فضائل و نبوت کے اعتبار سے ہے تو غیر مسلم اور بلا دلیل قول ہے، بلکہ افضلیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں احادیث کثیرہ ہیں۔ چنانچہ ترمذی شریف میں ہے کہ انا سید ولاد آدم ولا فاخر وبیادی لواء الحمد ولا فخر وما من نبی آدم فمن سواہ الا تخت لوائی یوم القیامہ، میں اولاد آدم کا سردار ہوں، اس میں کوئی فخر نہیں، میرے ہاتھ میں لواء الحمد یعنی حمد کا جھنڈا ہوگا، اس میں کوئی فخر نہیں، تمام نبی آدم علیہ السلام اور ان کے علاوہ روز حشر میرے جھنڈے تلے ہوں گے۔ تو آدم فمن سوا سے آپ کا افضل و اکمل ہونا افضل من الشمس ہے، یعنی سورج کی طرح ظاہر ہے۔ والا آدم مقام عبود کا ادب کرتے ہوئے فرمایا لا فخر، مطلب ہے کہ بطور فخر و بڑائی کے نہیں بلکہ اظہار حقیقت کے لیے بیان کر رہا ہوں۔ یوم القیامہ روز محشر سے تخصیص اس لیے
کہ اس دن تمام انبیاء پر فضیلت ظاہر ہوگی، خصوصاً مقام محمود عطا کیا جائے گا جو کہ شفاعت عظمیٰ ہے، جب مخلوق اول العظم پیغمبر موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم نوح علیہ السلام سے مایوس ہو کر آپ کے پاس آئے گی کہ انبیاء نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے اور آپ آنا لہا فرمائیں گے۔ بخاری شریف میں ابو ہریرہ سے مرفوعاً مروی ہے، انا سید الناس یوم القیامہ، میں روز محشر سب لوگوں کا سردار ہوں گا۔ اس میں آدم علیہ السلام اور ان کی جمیع اولاد انبیاء و مرسلین پر فضیلت ثابت ہو رہی ہے۔ بہقی شریف کی حدیث میں ہے، انا سید العالمین، میں تمام کائنات کا سردار ہوں۔ وہ جن و انس اور فرشتے ہیں تو یہ بھی تمام مخلوق پر افضل ہونے کی دلیل ہے۔ مسلم شریف کی حدیث بھی اس کی معید ہے، وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، میں تمام مخلوق کا رسول ہوں۔ رسول کی شان جن کا رسول ہو ان سے اعلیٰ و ارفع و افضل ہوتی ہے۔ امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں اس آیت اولئک الذین ھدی فبہداھم اقتدہ، یہ وہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے راہ دکھائی تو آپ انہی کی راہ پر چلیے، سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم افضل البشر و افضل الانبیاء ہونے پر استدلال کیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو اوصاف حمیدہ سے موصوف کیا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ان سب کی اقتداء کریں، تو یقیناً ان سب کی اقتداء کی، یعنی ان سب کے کمالات کو جمع کر لیا، ورنہ مقتضائے امر کا ترک لازم آئے گا جو شان نبوت کے خلاف ہے۔ جب آپ تمام انبیاء کے متفرق کمالات کے جامع ہوئے تو سب سے افضل ٹھہرے۔ علامہ سعد الدین تفتازانی نے آپ کی افضلیت کا اس آیت سے استدلال کیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ان سب امتوں میں بہتر امت ہو۔ یقیناً امت کی برتری ان کے دین میں کمال حاصل کرنے کی وجہ ہوتی ہے، اور یہ کمال نبی کے تابع ہے جس کی وہ اتباع کر رہی ہے۔ جب یہ امت افضل الامم ہوئی تو ان کا نبی افضل الانبیاء ہوا، کیونکہ ان کے درمیان ظاہر واضح ہے۔ دوسرے سوال کا جواب کہ ولایت مخصوصہ نبوت میں ہے یا نہیں۔ سائل کا یہ سوال کہ ولایت مخصوصہ مرتبہ نبوت میں ہے، یہ کلام مجمل محتاج بیان ہے کہ ولایت سے کیا مراد ہے۔ ولایت افضلیت سے ولایت اولیاء ہے جو انبیاء کے علاوہ ہے، تو حق یہی ہے کوئی ولی کسی نبی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ جو ولی کی ولایت کو نبی سے افضل خیال کرے وہ کافر واجب القتل ہے، مگر یہ کہ توبہ کرے، اور اگر وہ سبب مراد لیا ہے جو افضلیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا متقاضی ہے، وہ نبوت سے افضل ہے، تو یہ سابقہ سوال کے جواب کے بعد محتاج بیان نہیں رہتا کہ پہلے متحقق ہو چکا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وصف میں افضل الانبیاء ہیں۔ اسی بنا کر آپ کو نام لے کر نہیں پکارا جبکہ دیگر انبیاء کو ناموں سے پکارا، بلکہ ان القابات سے نوازا کہ یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، اور انبیاء علیہ السلام سے عہد لیا گیا کہ تمہاری موجودگی میں وہ نبی تشریف لائیں تو ان کی اتباع، اطاعت و نصرت لازم ہے۔ جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے، اذا اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لا تؤمنن بہ ولا تنصرنہ۔ اے نبی، اس وقت کو یاد کرو کہ جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے عہد لیا کہ جب میں تم کو کتاب و حکمت عطا فرماؤں، پھر جو کچھ تمہارے پاس ہو اس کی تصدیق کے لیے ایک رسول تشریف لائے تو تم اس پر ضرور بضرور ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا۔ ابن عبدالسلام سے یہاں جو لغزش ہوئی اس سے اجتناب کر، اور اگر ولایت النبی سے مراد ابن عبدالسلام کا مشہور مسئلہ ہے کہ نبوت رسالت سے افضل ہے، کیونکہ نبوت میں تعلق اللہ کی طرف اور رسالت میں تعلق مخلوق کی طرف ہوتا ہے، تعلق باللہ مخلوق کے تعلق سے افضل ہے، یہ انتہائی سقیم استدلال ہے۔ اسی لیے کثیر متاخرین نے اس کی تضعیف کی وجہ ضعف یہ ہے کہ رسالت میں صرف مخلوق کی طرف ہی تعلق نہیں ہوتا بلکہ تعلق اللہ بھی ہوتا ہے، کیونکہ رسول احکام الہی کو مخلوق تک پہنچاتا ہے۔ احکام کا اللہ تعالیٰ کی جانب سے حاصل کرنا تعلق اللہ ہوا، اور مخلوق کو اس کی تبلیغ کرنا تعلق الخلق ہوا، تو رسول خلیفہ ہوا، لہٰذا وہ مجرد نبی سے افضل ہوگا کہ وہ اس درجہ عالیہ پر فائز نہیں۔ ہمارا مبحث رسول کی نبوت و رسالت میں کون افضل ہے، بہر کیف رسول نبی سے بلا اتفاق اشرف ہے۔
بعض علماء کا قول کہ انبیاء و رسل میں ایک دوسرے پر فضیلت نہیں دینی چاہیے، تو اس کی تعویل یوں ہوگی کہ نفس نبوت اور رسالت میں سب انبیاء یکساں ہیں، اس میں تفضل نہیں، برتری و بزرگی صرف مدارج و مراتب میں ہے۔ تیسرے سوال کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت سے قبل یا بعد کسی نبی کے دین کی پیروی کی کا جواب۔ یہ سوال کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت سے بیشتر یا بعد کسی رسول و نبی کے دین کی اتباع کی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ جمہور علماء کا قول یہ ہے کہ کسی کے دین کی اتباع نہیں کی، اس پر استدلال یہ کیا کہ آپ سے اس بارے میں کوئی روایت نہیں ملتی، تو اس بات سے یقین ہو گیا کہ کسی نبی کی اتباع نہیں کی۔ ایک جماعت نے اس پر عقلی دلیل پیش کی، اگر اتباع کرے تو آپ تابع اور وہ نبی متبوع ہوتا، حالانکہ آپ تمام مخلوق کے متبوع ہیں اور اس کی شریعت کے متبعین بھی اس پر فخر کرتے۔ ایک جماعت نے اس بارے توقف کیا اور قطعی حکم سے اعتراض کیا۔ اسی طرف امام الحرمین گئے ہیں اور ایک جماعت نے کہا پہلی شریعت کے متبع تھے، پھر اس میں اختلاف ہے کہ کسی نبی کے دین کے تابع تھے، تو ایک جماعت نے تعین میں توقف کیا اور بعض نے جسارت کر کے، کچھ نے نوح، بعض نے حضرت ابراہیم، بعض نے حضرت موسیٰ، بعض نے حضرت عیسیٰ اور بعض نے حضرت آدم علیہ السلام کے متبع کہا۔ یہ تمام مذاہب اس مسئلے میں ہیں۔ پہلا جمہور کا مذہب اظہر ہے اور تعین والوں کا مذہب بعید العقل ہے، اس لیے کہ اگر کچھ ہوتا تو اسے ضرور نقل کیا جاتا۔ بعض کا خیال ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی ہیں، تو ظاہر ہے بعد میں آنے والا انہی کی اتباع کرے گا۔ یہ دلیل مضبوط ہے کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی عموم دعوت ثابت نہیں، بلکہ صحیح یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی نبی کی دعوت عامہ نہیں، اسی لیے آپ کے علاوہ کوئی نبی جنات کی طرف نہ آیا۔ سورہ احقاف کے آخر میں جو جنات کا تورات پر ایمان لانے کا ذکر ہے، وہ ایمان تبرہ ہے، فرضی نہیں، جیسا کہ بعض عرب وغیرہ کا انجیل پر ایمان نفلی ہے۔ کہ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا بنی اسرائیل اور کبتہ کے علاوہ ثابت نہیں، اور نہ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت بنی اسرائیل کے علاوہ ثابت ہے۔ بعض کا خیال باطل یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شریعت ابراہیم علیہ السلام کے متبع تھے، کوئی الگ شریعت نہ تھی، بلکہ شریعت ابراہیمی کے احیاء کے لیے تشریف لائے، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے۔ ترجمہ: پھر ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی کہ آپ ابراہیم کے دین کی پیروی کیجیے جو ہر باطل سے جدا ہے۔ یہ گمان سراسر باطل و خرافات پر مبنی ہے اور قرآن سنت پر دسترس نہ ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ اس آیت میں توحید خاص جو مقام خلت جو کہ ابراہیم علیہ السلام کو حاصل ہے کے مطابق ہو، اس کی اتباع کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس طرف اشارہ ہے، حنیفاً وما کان من المشرکین، اس کی ذات کی طرف منہ پھیر لیا اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اس توحید خاص کا سبب یہ ہے کہ جب آپ کو نار نمرود میں ڈالا گیا تو اعانت کے لیے جبرائیل امین حاضر ہوئے، تو آپ نے فرمایا آما الیک فلا، مجھے تیری مدد کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ فرما کر استعانت سے انکار کر دیا، تسلیم کے اس درجے پر فائز ہوئے جس پر آپ سے قبل یا بعد کوئی نبی نہ پہنچ سکا، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بلند ترین مرتبے پر پہنچے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس درجے تک پہنچے جس کو خالق و مالک کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اسی بنا پر روز حشر مخلوق خدا جب مختلف انبیاء سے ہوتی ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوگی، تو یوں گویا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام خلت سے نوازا ہے، بے شک آپ خلیل ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام اگرچہ خلیل اللہ ہیں، لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اس سے بھی ورا الورا ہے، جس کی نظیر سابقہ آیت اولئک الذین ہدی اللہ فبہداہم اقتدی، وہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے راہ دکھائی تو آپ انہی کی راہ پر چلیے۔ اس امر اقتداء توحید اور مقامات علیہ جو اصول کی طرف راجع ہیں، نہ فرو اس لیے کہ بعض نبی مثلا یوسف علیہ السلام ایک قول کے مطابق بالکل رسول نہ تھے، شرائع میں فروعات تو مختلف ہیں، تو ان فروع میں اقتداء محال ہے۔ سوال: توحید تو دلائل قطعیہ سے ہے، تو اس میں اقتداء کیسے ہو سکتی ہے؟ جواب: ہم اس کی تردید کی طرف مقامات علیہ سے جو لائق ہیں اشارہ کر دیا ہے۔ ان میں ایک کیفیت دعوت توحید ہے، نرمی آسانی کے ساتھ حق کی دعوت اور دلائل واضح ظاہرہ بار بار مختلف انداز سے بیان کرنا تاکہ قلب میں راسخ ہو جائے۔ آپ کی قبل از بعثت کیفیت عبادت معلوم نہیں،
شیخ الاسلام سراج بلکینی شرح بخاری میں فرماتے ہیں کہ احادیث میں ایسی کوئی روایت نہیں ملتی جس سے آپ کی بعثت سے قبل کی کیفیت عبادت معلوم ہو، لیکن ابن اسحاق وغیرہ نے لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سال میں 1 ماہ غار ہرا میں عبادت الہی میں مصروف رہتے۔ دور جاہلیت کی عبادت یہ تھی کہ جو مسکین بھی آئے اسے کھانا کھلانا، جب واپس گھر تشریف لاتے تو گھر میں داخل ہونے سے قبل بیت اللہ کا طواف کرتے۔ بعض علماء کہتے ہیں آپ کی عبادت تفکر و تدبر تھی، اور کہا کہ میرے نزدیک شیخ الاسلام سراج بلکینی عبادت مختلف اقسام پر مشتمل تھی۔ ایک خلوت و یکسوئی، جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے تنہائی اختیار کی۔ دوم توجہ اللہ، کیونکہ یہ بھی عبادت ہے۔ جس طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت ہے، صوم تفکر و تدبر، اسی لیے بعض علماء نے کہا کہ غار ہرا میں آپ کی عبادت تفکر تھی۔ چوتھا سوال، کیا آپ تمام مخلوق کی طرف رسول ہیں؟ کا جواب، یہ سوال کہ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق کے رسول ہیں، یہ اکثر لوگوں نے مجھ سے دریافت کیا ہے، اور اس کا جواب مبسوط اور مختصر طور پر پہلے گزر چکا ہے۔ معتمد قول کا خلاصہ یہ ہے کہ فرشتوں کے بھی ہیں۔ اس میں 2 قول ہیں۔ ایک قول جس کو شیخ الاسلام تقی سبکی متاخر محققین نے ترجیح دی، امام رازی نے جو تفسیر کبیر میں بیان کیا ہے اس کی تردید کی، اسی طرح حلیمی اور بیہقی کی بھی تردید کی۔ انہوں نے کہا کہ آپ فرشتوں کے رسول ہیں۔ اس کی تائید اس آیت سے بھی ہوتی ہے، لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، تاکہ وہ سارے جہان کو ڈر سنانے والا ہو۔ وہ جن و انس اور فرشتے مراد ہیں۔ بعض نے کہا کہ بعض فرشتوں کے رسول ہیں، یہ قول بلا دلیل ہے، جس طرح یہ قول کہ آپ کسی فرشتے کے رسول نہیں بلا دلیل ہے۔ ان کے لیے آپ کا نذیر ہونا ان کے معصوم ہونے کے منافی نہیں، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی طرف رسول ہونے کا مقصد ان کو آپ پر ایمان لانے کے ساتھ مکلف کرنا، آپ کی سیادت و رفت کا اقرار، آپ کے حضور ان کا عاجزی و انکساری کرنا، آپ کے متبعین میں اضافہ کرنا تاکہ آپ کے شرف میں زیادتی ہو۔ پھر یہ انداز شب معراج سب فرشتوں پر ظاہر ہوا۔ یہاں بعض کے لیے شب معراج اور بعض کے لیے دوسرے کسی مقام پر مخصوص چیز میں اخراج سے تمام شریعت کا اخراج مستلزم نہیں۔ ایک شاذ قول ہے، فرشتے جنات سے ہیں اور جنات سماویہ مسلمان ہیں۔ اگر اس قول کی تحقیقی قول کے ساتھ ملایا جائے تو اس سے ثابت ہوگا کہ آپ تمام ملائکہ کے رسول ہیں، اور یہ محتاج بیان نہیں، اور یہی ظاہر آیت سے ثابت ہے، اور مسلم شریف کی یہ حدیث جس کی صحت میں کوئی نزاع نہیں کہ ارسلت الی الخلق کافۃ، میں تمام مخلوق کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ خلق اور کافہ کا لفظ بتا رہے ہیں کہ آپ سب کے رسول ہیں۔ یہی شیخ جمال بازری نے کہا کہ آپ تمام مخلوق کے رسول ہیں، یہاں تک کہ جمادات کے بھی رسول ہیں کہ ان میں فہم و عقل مخصوص عطا کی گئی کہ انہوں نے آپ کو پہچانا، آپ پر ایمان لائے اور کمالات و فضائل کا اعتراف کیا۔ جس کی شہادت حدیث مؤذن سے ملتی ہے کہ مؤذن کی آواز جہاں تک جاتی ہے، رود حشر اس کے حق میں ہر شجر و حجر وغیرہ ہر چیز شہادت دے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل رأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو ضرور آپ اس کو اللہ کے خوف سے جھکا ہوا پاش پاش دیکھتے۔ اور ام من شیء الا یسبح بحمدہ، ایسی کوئی چیز بھی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی نہ بیان کرتی ہو۔ جب ان جمادات کو یہ اوقات حاصل ہیں تو بارزی کے قول کا انکار نہیں کیا جا سکتا، بالخصوص جب حدیث مسلم سے بھی تائید ہو رہی ہے۔ سوال، جمہور مفسرین عالمین کی تفسیر جن و انس سے کی ہے اور آپ اس میں ملائکہ کو بھی شامل کر رہے ہیں۔ جواب، اس سے فرشتوں کی طرف متعلق ارسال کی نفی ہوتی نہیں، کیونکہ جن و انس شریعت کے مکلف ہیں تو ان کی طرف رسالت تکلیفی ہے، دوسروں کی طرف تکلیفی نہیں۔ تو مفسرین نے مکلف بالشریعت ہونے کی وجہ سے جن و انس کے ساتھ تفسیر کی۔ حاصل کلام، فریقین دونوں کے پاس دلائل ہیں، ان میں کوئی بھی امر یقینی نہیں۔ پانچواں سوال کہ خلفاء اربعہ کے مابین افضلیت قطعی ہے یا نہیں کا جواب، یہ سوال کہ خلفاء راشدین میں افضلیت قطعی ہے یا نہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلفاء ثلاثہ پر افضلیت قطعی اور یقینی ہے۔ پھر حضرت عمر بن خطاب دونوں سے افضل ہیں، لیکن حضرت عثمان کی حضرت علی سے افضلیت تو وہ ظنی ہے، اس لیے بعض اکابر اہل سنت مثلا سفیان ثوری وغیرہ
حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر ترجیح دیتے ہیں، تو جس میں اہل سنت کا آپس میں اختلاف ہوا تو وہ امر زنی ہے۔ اس مسئلے پر احادیث متعارض ہیں، جتنی کثیر احادیث حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے فضائل میں مروی ہیں جو دیگر اصحاب ثلاثہ کے فضائل میں نہیں۔ اس کا بعض ائمہ نے جواب دیا کہ ان کے دور خلافت میں کثرت سے فتنے بپا ہوئے اور آپ کے آداب بکثرت ہو گئے، تو آپ کی شان میں تحقیر اور تنقید کرتے تھے، تو ان فساق فجار کو جواب دینے کے لیے آپ کی شان میں بکثرت احادیث روایت کی، اور اصحاب ثلاثہ کے دور میں ان کے مخالف کثیر تعداد میں نہ تھے، اس لیے ان کے فضائل روایت کرنے کی چند ضرورت نہ تھی۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔